بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ نور مقدم کیس کے بعد اسلام آباد میں ایک اور المناک ظلم کی داستان اور اس واقعے نے اسلام آباد کے در و دیوار کو ہلا دیا، بلکہ پورے پاکستان میں اس کی شدت، اس کا دکھ محسوس کیا گیا ہے۔ میں بات کر رہا ہوں سارا قتل کیس کی، اور کچھ لیٹسٹ اپڈیٹس ابھی تک سامنے آئی ہیں۔ ملزم کا جو ابتدائی بیان ہے اس میں جو وجہ قتل بتائی گئی ہے وہ بڑی حیرت انگیز ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ پولیس نے اور پاکستان کے کرمنل جسٹس سسٹم نے مقدمہ شروع ہونے سے پہلے ہی کس طرح اس مقدمے کو خراب کر دیا، اور اس کے ساتھ ساتھ اسلام آباد میں آئے روز قتل کی اور اس طرح کی وارداتیں، اس طرح کی مظالم کی داستانیں کیوں سامنے آ رہی ہیں۔ اسلام آباد کرائم کا ہب کیوں بن چکا ہے، اس پر بھی بات کریں گے۔ سب سے پہلے میں ذکر کر لیتا ہوں، سوشل میڈیا سے ڈیٹیلز تو تمام پاکستانیوں تک پہنچ ہی چکی ہیں۔ ابتدائی ساری جو خبریں ہیں کہ کس طرح قتل کیا گیا، کتنی بے دردی کے ساتھ، اور اس کے بعد یہ سارا معاملہ مین اسٹریم میڈیا پر آیا، سوشل میڈیا پر آیا، اور ایاز امیر صاحب ان کا بھی ابتدائی بیان وہ سامنے آ چکا ہے، اور انہوں نے اس واقعے کی مذمت کی ہے، دکھ کا اظہار کیا ہے، اور کہا کہ کسی صورت بھی اس واقعے کو جسٹیفائی نہیں کیا جا سکتا، کسی کے ساتھ بھی نہیں ہونا چاہیے، اور بہرحال ان کا اس پورے معاملے میں کوئی قصور نہیں ہے۔ ابھی تک جو اس پورے واقعے کی تفصیلات اور جو لیٹسٹ اپڈیٹس آئی ہیں اس کے مطابق 24 گھنٹے سے زائد کا وقت گزر چکا ہے، ایف آئی آر درج نہیں کی گئی۔ ایف آئی آر چونکہ پاکستان کے کرمنل جسٹس سسٹم میں مدعی مقدمہ درج کرواتا ہے، اور مقتولہ کا تعلق کینیڈا سے تھا، اور ابھی تک ان کی جو فیملی کے لوگ ہیں وہ پاکستان نہیں پہنچے، اور مقتولہ بھی ایک روز پہلے یعنی کہ واردات سے ایک روز پہلے پرسوں دبئی سے واپس آئی تھیں، اور ابھی تک پولیس انتظار کر رہی ہے۔ آخری اطلاعات کے مطابق ایف آئی آر درج نہیں کی گئی تھی۔ نور مقدم کیس میں بھی بالکل یہی ہوا تھا، کچھ اس طرح کے لوپ ہولز انویسٹیگیشن میں چھوڑ دیے گئے تھے، جس کی بنیاد پر بعد میں جو مجرم تھا اس نے ان انویسٹیگیشن کی خامیوں کو، غلطیوں کو اپنے حق میں استعمال کرنے کی کوشش کی تھی، اور ایک مرحلے پر تو یہ لگ رہا تھا کہ مجرم کو، نور مقدم کیس کے مجرم کو، میں تو اس کا نام بھی نہیں لینا چاہتا، اس شفاق انسان کا، اس کو سزائے موت نہیں ہوگی۔ بالکل اسی طرح یہ جو ایف آئی آر کا دیر سے اندراج ہونا اور فوری طور پر شواہد اکٹھے نہ کرنا، شواہد کو ضائع کر دینا، شہادتوں کو ضائع کر دینا، یہ بعد میں جا کر جو ملزم ہوتے ہیں ٹرائل کے دوران اس کے فیور میں جاتی ہیں، اور یہ بھی بڑی بدقسمتی ہے کہ پاکستان کے کرمنل جسٹس سسٹم میں جو ملزم ہے، اکیوزڈ ہے، اس کو فیورٹ چائلڈ آف لا کہا جاتا ہے، فیورٹ چائلڈ آف کورٹ کہا جاتا ہے، اور عدالت اور جو ہمارا نظام انصاف ہے ملزم کو ایک یوں سمجھے چہیتے بچے کی طرح ٹریٹ کرتا ہے۔ کسی بھی مرحلے پر تھوڑا سا بھی ڈاؤٹ کریٹ ہو جائے تو اس ڈاؤٹ کا فائدہ وہ ملزم کو جاتا ہے، سزائے موت سے اس کی جو سزا ہے وہ عمر قید میں تبدیل ہو جاتی ہے، اور عمر قید آپ کو معلوم ہے کہ مختلف مرحلوں پر اپیلوں میں بہرحال ابھی تک یہ ایف آئی آر کا اندراج نہیں ہو سکا، اور یہ بڑا المیہ ہے کہ ریاست کی مدعیت میں ہونا چاہیے قتل جیسا ایک شفاق واقعہ، ایک شفاق جرم جس کی کوئی جسٹیفیکیشن، کوئی کسی طرح کی لاجک نہیں دی جا سکتی، اس پر ریاست خود ذمہ داری اٹھائے، لیکن یہاں پر مدعی مقدمہ پر سارا بار ڈال دیا جاتا ہے، اور مدعی مقدمہ کی طرف سے اندراج مقدمہ کی درخواست اور ایف آئی آر کی درخواست لیٹ ہونے کی صورت پورا مقدمہ بگڑ جاتا ہے۔ ابھی تک جو ابتدائی بیان سامنے آیا ہے ملزم کا، اس کے مطابق وہ بڑا دلچسپ ہے، اس کا موازنہ نور مقدم کیس سے بھی بنتا ہے، وہ آگے چل کر بات کریں گے۔ پہلے ابتدائی بیان میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں۔ اس میں ملزم کا یہ کہنا ہے کہ مجھے اپنی بیوی کے کریکٹر پر شک تھا، اور مجھے یہ لگتا تھا کہ میری بیوی کا کسی کے ساتھ کوئی چکر یا کوئی اس طرح کی چیز چل رہی ہے، لیکن وہ معاملہ کلیئر ہو گیا، میں نے اپنی اہلیہ سے پوچھا اور جو شک تھا وہ شک دور کر دیا گیا۔ اس کے بعد مجھے یہ لگنے لگا کہ میری جو بیوی ہے وہ کسی غیر ملکی ایجنسی کی ایجنٹ ہے،
اور اس نے میرا گلا دبانے کی کوشش کی، اور جس صبح یعنی کہ کل صبح کا یہ واقعہ ہے، یہ واردات ہوئی، اس روز بھی میری اہلیہ نے میرا گلا اتنی سختی سے پکڑا اور مجھے جان سے مارنے کی کوشش کی۔ میں نے بڑی مشکل سے جو ایکسرسائز کرنے والے ڈمبل ہوتے ہیں وہ اٹھا کر اپنی بیوی کے سر میں مارا، جس سے وہ زخمی ہو گئی، اور زخمی ہونے کے بعد میں بدحواس ہو گیا، بہت زیادہ خون بہہ رہا تھا، اور اس کو صاف کرنے کے لیے، اس خون کے بہاؤ کو روکنے کے لیے میں نے جا کر باتھ ٹب میں ڈال دیا اور پانی کی ٹونٹی کھول دی۔ پانی کی ٹونٹی کھولنے کے بعد مجھے نہیں پتا کہ کس وقت ان کی ڈیتھ ہوئی، کیسے ان کی ڈیتھ ہوئی، اور انہوں نے یہ سارا الزام، سارا ملبہ ڈال دیا کہ شاید وہ کوئی جس طرح ظاہر جعفر نور مقدم کیس میں الٹی سیدھی حرکتیں کرتا رہا، کبھی یہ بہانہ بنایا گیا کہ اس کا ذہنی توازن درست نہیں ہے، کبھی یہ بہانہ بنایا گیا کہ نشے کی حالت میں ہوا ہے، اور کبھی یہ کہا گیا کہ مجھے تو خواب میں کسی نے آ کر کہا تھا کہ نور مقدم کا قتل کر دو۔ اس طرح کی عجیب و غریب حرکتیں کرنے کا مقصد صرف اور صرف یہی ہوتا ہے کہ ٹرائل کے دوران اپنے آپ کو ذہنی مریض ثابت کرنا تاکہ عدالت سخت سزا نہ دے سکے۔ اور اس مقدمے میں بھی جو ملزم کا ابتدائی بیان سامنے آیا ہے، اس ابتدائی بیان سے لگتا یہ ہے کہ کسی وکیل نے یہ مشورہ دیا ہے، اور وکیل کے مشورے پر یہ بیان دیا گیا ہے تاکہ ڈیورنگ ٹرائل جب جرا ہوگی، جب شہادتیں ریکارڈ ہوں گی، اس دوران یہ جو ابتدائی بیان ہے اس کو ملزم کے حق میں استعمال کیا جا سکے۔ اور ظاہر جعفر کی اور نور مقدم کیس کی میں مثال آپ کو دے ہی چکا ہوں، اور آپ سب لوگ یہ بھی سوچتے ہوں گے کہ اسلام آباد جو کہ پاکستان کا کیپٹل سٹی ہے، اور ایک زمانے میں کہا جاتا تھا کہ یہ کرائم فری سٹی ہے، یہاں پر بڑا امن ہے، ایک دم سے اسلام آباد میں اس طرح کے واقعات، اس طرح کی وارداتیں، اس طرح کے سفاک، قتل، جرم کیوں ہونے لگے ہیں؟ ایک تو جو سب سے بڑی وجہ ہے اسلام آباد کے کلچر کی، یہاں پر ڈرگز کا، پارٹیز کا، اور الکوہل کا، آئس کا، ہیروئن کا کلچر، اور گرل فرینڈ بوائے فرینڈ کا کلچر بالکل عام ہو چکا ہے۔ لیکن چونکہ یہ کیس بالکل ڈیفرنٹ تھا، یہاں پر تو میاں بیوی کا رشتہ تھا، جس طرح نور مقدم کیس میں ابتدائی جب اطلاعات آئیں، ابتدائی جب رپورٹنگ ہوئی، تو بہت سارے یوٹیوبرز نے معاملے کو یہ رخ بھی دینے کی کوشش کی کہ نور مقدم ظاہر جعفر کے گھر آخر لینے کیا گئی تھی، لیکن اس کیس کے اندر تو اس طرح کا کوئی معاملہ ہے بھی نہیں۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس پورے جرم کا، اس طرح کی سفاکیت کا، اس طرح کے واقعات کا جو ذمہ دار ہے پاکستان کا کرمنل جسٹس سسٹم ہے۔ آپ دیکھ لیں کہ ابھی تک سزائے موت ہونے کے باوجود نور مقدم کیس میں، اور اس کے علاوہ جو ایک اور لڑکی کا کیس آیا تھا جس میں ان کی تشدد کی ویڈیو سامنے آئی تھی، اس میں وزیر اعظم پاکستان نے نوٹس لیا، آئی جی نے نوٹس لیا، اعلیٰ حکام کی مداخلت کے باوجود مقدمے کا ٹرائل 7-8 مہینے تک چلا، اور اس کے بعد جا کر سزا ہوئی۔ سزا ہونے کے بعد اپیل کے اندر معاملہ ہائی کورٹ میں اٹکا ہوا ہے، اور ہائی کورٹ میں ابھی تک اس اپیل کا مقدمہ لگا ہی نہیں، کیس سماعت کے لیے ابھی تک فکس ہی نہیں ہوا۔ اس کے بعد ہائی کورٹ سے اپیل قبول ہونے کے یا مسترد ہونے کے بعد یہ معاملہ سپریم کورٹ میں جائے گا، سپریم کورٹ میں جانے کے بعد یہ معاملہ صدر پاکستان کے پاس رحم کی اپیل جائے گی، یعنی کہ سزا ہونے سے اس سزا کی ایگزیکیوشن تک کا جو عمل ہے اس میں کئی سال لگ جاتے ہیں۔ اگر کوئی عام نوعیت کا مقدمہ ہے جس میں کوئی ہائی پروفائل کیس نہیں ہے، میڈیا پر ہائی لائٹ نہیں ہوا، تو آپ یہ سمجھیں کہ 25-30 سال تو کہیں بھی نہیں گئے۔ 25-30 سال میں شہادتیں ضائع ہو جاتی ہیں، گواہ مر جاتے ہیں، اور جو اس پورے مقدمے کی تفتیش کرنے والا تفتیشی ہوتا ہے جس کے پاس یہ سارا ریکارڈ ہوتا ہے، ریکارڈ ادھر ادھر ہو جاتا ہے، اور الٹیمیٹلی اس کا فائدہ جا کر جو ملزم ہوتے ہیں، جو مجرم ہوتے ہیں، ان کو اپیل میں جا کر اس کا فائدہ ہوتا ہے، اور وہ چونکہ 15-20 سال کی قید آلریڈی کاٹ چکے ہوتے ہیں، تو وہ یہ فائدہ اٹھا کر سزائے موت کو عمر قید میں یا 15 سال 14 سال قید بامشقت میں کاٹ کر وہ باہر آ جاتے ہیں۔ اور چونکہ
اس طرح کی واردات اور اس طرح کے جرم کرنے والوں کو معلوم ہوتا ہے، ان کو یہ اندازہ ہوتا ہے کہ ہمیں فوری طور پر لٹکایا نہیں جائے گا، ہمیں فوری طور پر اس کی ایگزیکیوشن نہیں کی جائے گی، سزا پر عمل درآمد نہیں ہوگا، تو اس کے بعد ان کا حوصلہ مزید بڑھ جاتا ہے اور یہ جرائم اسی طرح چلتے رہتے ہیں۔ جرائم کو ختم نہیں کیا جا سکتا، جرائم کو کم کیا جا سکتا ہے، منیمم کیا جا سکتا ہے سخت ترین سزاؤں سے، سخت ترین کرمنل جسٹس سسٹم سے، لیکن بدقسمتی سے پاکستان میں اس میں سے کوئی چیز بھی نظر نہیں آ رہی۔ مجھے شفقت علی کو دیجیے اجازت، انشاءاللہ مزید کوئی اپڈیٹس آئیں وہ بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ اللہ پاک پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ پاکستان زندہ باد۔